أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالی گناہ گاروں کو معافی عطا فرماتا ہے. تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے متعلق احادیث منقول ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں. پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے. اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، تکبر سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور چغل خور. ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے جو مصیبت سے نجات چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص سنت کی نیت سے ایک بار چلا جائے تو بہتر ہے، مگر اس کو لازمی سمجھنا یا چراغاں کرنا درست نہیں ہے. یہ رات انفرادی عبادت کی ہے. اجتماعات کرنا مخصوص طریقے سے یا باجماعت نوافل ادا کرنا درست نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھتے تھے. اس نیت سے روزہ رکھنا افضل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ مغفرت، بخشش، تقدیر اور رزق کی رات ہے. اس رات انفرادی عبادت، نوافل، توبہ، استغفار اور قبرستان میں دعا کرنا مستحب ہے. بدعات اور غیر شرعی اعمال سے بچنا ضروری ہے. شب برات ایک عظیم رات ہے. اس رات میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، مگر کیا ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں شب برات جیسی رات عطا کی. یہ مغفرت کی رات ہے. شب برات میں نیکیوں کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح 1 روپے کی خیرات 1 لاکھ کے برابر ہے، مگر اگر گناہ کیا تو اس کا نقصان بھی لاکھ گناہ بڑھ جائے گا. کیونکہ جس طرح اس رات میں عبادات کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پہ اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح اگر اس رات میں گناہ کیے جائیں تو اس کا نقصان بھی بڑھ جائے گا. اسی طرح اس رات میں رزق کی تقسیم بھی ہوتی ہے. رزق کا مفہوم صرف روٹی اور پانی تک محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری بقا کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری رزق کہلاتی ہیں. جسمانی ضروریات، روحانی نعمتیں، دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی رزق اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دینے کا وعدہ ایک وسیع دائرہ میں ہے جو ہمیں صرف دنیاوی چیزوں تک محدود نہیں کرتا. رزق کے لیے بہترین دعا یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے جس میں ہم اللہ سے وہ سب چیزیں مانگیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی.
وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں آپ سے خیر کی تمام چیزیں مانگتی ہوں جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور آپ سے شر کی ان تمام باتوں سے پناہ مانگتی ہوں جن سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اگر آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ایمان کے ساتھ مانگیں، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں یا روحانی۔ اللہ کا خزانہ بے انتہا ہے، اور جو کچھ بھی آپ اس سے مانگیں گے وہ ملے گا، بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ خاص طور پر اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک رضاک، یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس رات کو کسی بھی طرح ضائع نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، عبادات کریں، اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اٹھیں، اور تنہائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا آخرت کی لحاظ سے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ ہمیں شب برات کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔